رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پیارا پسندیدہ پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہے، جس میں ہم الحمدللہ بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور پھر مختلف مدنی پھولوں پر کچھ پوائنٹس پر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ مکمل ایپیسوڈ دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً قیامت کے جو معاملات ہوں گے، جسے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے ہوش اڑ جائیں گے، اور بڑے شدید عذابات کے معاملات ہوں گے، پرسش ہوگی، اپنے کیے پر شرمندہ بھی کیا جائے گا، سب کے سامنے اپنے اعمال پڑھ کر سنانے بھی پڑیں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں، منظر کشی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ وقت کیسے گزرے گا۔ قیامت کا ایک دن یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب یہاں جو فضیلت میں نے ابھی آپ کو درود پاک کی بیان کی کہ اس کے حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ یہ تو کتنا آسان سا عمل ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و درود کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ذہن بننا ضروری ہے۔ بہت سارے افراد ذہن ہی نہیں بنا پاتے، نیتیں تو کر لیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ارادے بھی کر لیتے ہیں، جی اب سے کریں گے، آج سے پکا، لیکن پھر وہی اپنا پرانے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، قے قہا لگا رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگر اپنے آپ کو بچا کر ہم درود پاک پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علی محمد، جو ایک بار یہ درود پڑھتا ہے نا، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کتنا آسان عمل ہے، بچے کو یاد کروا دیں، صلی اللہ علی محمد، دن بھر میں ہزاروں بار پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، سلسلہ ہے پیغام قرآن، اور آج جس ایپیسوڈ کو لے کر ہم حاضر ہیں، اس کا نام ہے جانوروں سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیمات۔ جی ہاں، آج اسلام ہماری جانوروں سے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ الکریم سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں پیغام قرآن۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اللہ کریم ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ علی میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں
جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا فرمائی۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیارا دین، دین اسلام، کہ جو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا درس دیتا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ جو دین، جو اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ نرمی، بھائی چارہ، محبت، اخوت، ان کی خیرخواہی کا کتنا درس دیتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو، جب تم سرسبزی کے زمانے میں یعنی ہریالی کا وقت ہو اس میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائے، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بہترین رہنمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے مل گئی تھی، تو ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اس جانور کو داغا ہے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارا پیارا دین جانوروں سے متعلق کتنی زبردست ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی جانوروں کو بلا وجہ مارنے سے منع کیا گیا، ان کو داغنے سے منع کیا گیا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھا جائے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں، ایسی امیجز سامنے آتی ہیں کہ بعض مرتبہ کھچر پر، گدھے پر، گھوڑے پر یا اس طرح کی جو سامان اٹھانے کے لیے جانور استعمال ہوتے ہیں، ایسے جانوروں پر بہت زیادہ سامان رکھ دیا جاتا ہے، بیچاروں سے چلتے نہیں بن رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ چلتے چلتے گاڑی ہی پلٹ جاتی ہے۔ تو ایسا ظلم نہ کریں، غور کریں، کبھی اپنے اوپر تصور کر لیا کریں کہ یار میرے ساتھ اگر مجھ پر میری طاقت سے زیادہ اگر وزن رکھ دیا جائے، کیا میں چل پاؤں گا؟ اچھا، میرے منہ میں تو زبان ہے، میں بول سکتا ہوں بھائی تھوڑا لوڈ کم کرو، تھوڑا وزن کم کرو، لیکن جانور ہیں، اگر اس پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ وزن رکھ دیتے ہیں تو وہ کس کو بولے گا کہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ وزن رکھ دیا، میں کیسے چلوں؟ وہ کیسے بولے گا؟ ہم انسان ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑا ٹائٹ جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اور اگر یہ دل نرم ہی ہے،
اگر یہ سخت نہیں ہے تو ہمیں جانوروں کے درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اور اگر یہ دل سخت ہو گیا یعنی اب اس پر کسی کا تکلیف میں مبتلا ہونا یہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا، تو پھر ہمیں اپنے اس سخت دلی کے علاج کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ دیکھیں بقرعید کے دنوں میں قربانی کے جانور میں بچے سواری کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر گویا وہ گھوڑا چلا رہے ہیں، پھر جانوروں کو آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں، کسی کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جانور زخمی ہو جاتا ہے، جی ہاں، اچھا بندروں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ۔ اچھا یہ مرغوں کی لڑائی، مرغوں کا آپس میں لڑوانا، بندروں کا آپس میں لڑوانا یا اس طرح کے کھیل، یہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں جو بات بیان کی جا رہی کہ بعض مرتبہ اس طرح جانوروں کو اذیت ہوتی ہے، گھر میں جانور پالنے کا تو بڑا شوق ہے جناب، لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، جبکہ ہمیں ہمارا پیارا دین یہ درس دیتا ہے کہ دن میں کم و بیش 70 مرتبہ اس کے سامنے دانہ رکھو، یعنی ایک مبالغے کے لیے کہ بھئی دن بھر میں کئی بار اس کے سامنے دانہ پانی رکھیں آپ، اس کو بھوک لگے گی تو آپ کو آواز دے کے تھوڑی بلائے گا نام کے ساتھ کہ آؤ اور مجھے کھانا دو، ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھوک لگے گی تو کدھر جائے گا۔ تو دن میں کئی مرتبہ دانہ پانی ہمیں جانوروں کے آگے رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے حقوق العباد کے معاملے میں بھی اور جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، بعض مرتبہ گلی پوری بلاک کر دی جاتی ہے، پورا شامیانہ لگا دیا جناب، آپ نے راستہ بند کر دیا، اب وہ جانور نکل کر جائے گا کیسے، کدھر جائے گا؟ تو ہمارا دین اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ جانوروں کا راستہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ہاں وہ جانور یا وہ کیڑے مکوڑے جو ایذا دیتے ہیں اور جن سے ایذا کا ڈر ہے کہ یہ کاٹ لے گا یا کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائے گا، تو اب اگر اسے بچنے کے لیے آپ اس کو مارتے اپنے سے دور کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اب ویسے ہی آپ دیکھیں کتا بیٹھا ہوا ہے، بچہ جا رہا ہے نکل کر، پتھر اٹھایا کتے کو مار دیا، تو کیا ہے، کیوں مار رہا ہے بھائی، کتے نے کیا بگاڑا آپ کا؟ آپ یہی کتا جب کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چاہے وہ آپ کا قربانی کا جانور ہے، چاہے وہ آپ کا پالتو جانور ہے، چاہے وہ کسی پڑوس میں رہنے والے کا جانور ہے، جو بھی ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ویسے گھوڑوں کی بگی کا زمانہ تو رہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کھچر استعمال ہو جاتے ہیں، گھوڑے استعمال کرتے ہیں، اب تو بیل بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جی ہاں گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں بیل استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی گاڑی بنائی ہوتی ہے بیل گاڑی، اب ان پر اتنا سامان رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، بعض مرتبہ وہ اونچی نیچی جگہ آتی ہے، جانور پلٹی کھا جاتے ہیں، سڑکوں پہ پلٹی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے ناظرین کہ بعض مرتبہ چلتے چلتے گاڑی پلٹ جاتی ہے، بگی پلٹ گئی، گھوڑا گاڑی پلٹ گئی، تو ٹانگا پلٹ گیا، تو جانور ہی اوندا ہو گیا۔ اچھا یہ بھی مناظر دیکھیں، میں نے بھی دیکھیں، کبھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ بیل گاڑی کے ساتھ ہی ریس کا مقابلہ لگا ہوا ہے، اب جناب میں آگے نکلوں گا، میں آگے نکلوں گا، بعض مرتبہ اتنا جانور زخمی ہو جاتا ہے، بیل زخمی ہو جاتے ہیں، گھوڑے زخمی ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم بس تیری میری میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس دنیا کمانے میں لگے ہیں، ہم صرف انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو صرف انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم دنیا کو کبھی عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھیں کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے رہنے والے آخر کار دنیا چھوڑ کر چلے ہی گئے، یہ دنیا چھوڑ کر چلے ہی گئے، کیا لے کر گئے اپنے ساتھ، کیا لے کر گئے مجھے بتائیں۔ آج ان کے قبر میں جانے کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر ایک پارہ آدھا پارہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ آج ان کی قبر میں کیا کنڈیشن ہوگی اس کی فکر کرنے والا کون ہے؟ ان کو ایصال ثواب کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہی تو سمجھا رہے ہیں آپ کو پیغام قرآن بیان کر کے کہ آ جائیں اس طرف اور ان کاموں میں آ جائیں جس کی اسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ مسلمان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کام سے مراد یہ ہے ناظرین کہ وہ کام کہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔
ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ حسن اسلام سے ہے، اسلام کی بیوٹی ہے، اسلام کا حسن ہے یہ۔ تو بہرحال اس طرح کے کھیل تماشوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت بچائیں، اور اس وقت کو دنیا اچھی بنانے میں، آخرت اچھی بنانے میں ہم استعمال کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، علم دین کی طرف آئیں، مسجد آباد کرنے کی طرف آئیں۔ ضروری علم آپ کی جتنی عمر ہو چکی ہے، جو جو چیزیں سیکھنا آپ پر ضروری ہو گیا اس کے احکام سیکھنے کی طرف آئیے، اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول آپ کے پاس میسر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کئی مقامات پر ویکلی اجتماعات دعوت اسلامی کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ آئیے، اٹینڈ کیجئے اس کو۔ ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، دعوت اسلامی انڈیا کا دینی کام، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول آپ کے لیے موجود ہے، اسے جوائن کیجئے۔ ایف جی این چینل گھر بیٹھے دیکھتے رہیے، الحمدللہ ایف جی این چینل پر کتنا کچھ آ رہا ہے، علم دین سیکھنے کے کتنے سارے مواقع آپ کو دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے مل رہے ہیں۔ آپ آئیے، وابستہ ہو جائیے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پیغام قرآن یقیناً آپ نے سنا، اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنا کچھ اس میں ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ بیان کر دو آخر میں کہ ہمارے ذریعے سے، ہماری ذات سے کسی بھی جانور کو، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو بلا وجہ، ٹھیک ہے، بلا وجہ ہماری وجہ سے نہ انسانوں کو تکلیف پہنچے، نہ جانوروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ بلا وجہ شکار کرنے جاتے ہیں، بلا وجہ شوق میں جانوروں کو، پرندوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ نہ کرے ایسا یار، نہ کرے ایسا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ عرض کرتا چلو کہ یار مظلوم جو ہے نا، مظلوم، اس کی آہ، اس کی بد دعا جو ہے نا یہ قبول ہوتی ہے۔ ہم کسی سے دعا لینے والے ضرور بنے، بد دعا لینے والا کام نہ کریں۔ ایک آہ لگتی ہے نا ناظرین، نسلیں در نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، صحت تباہ ہو جاتی ہے، آگے کے کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بہت ساری آزمائشوں میں آدمی گھر جاتا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ کسی کو ہم تکلیف دینے والوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ پاک توفیق دے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو راحت پہنچے۔ بہت شکریہ، آپ نے آج کا ایپیسوڈ بھی مکمل سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی اس چینل کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس